Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان، آج کل دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے ایک وبا پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے. حقیقت میں ہم جس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں یہ دنیا مادی ہے، اور مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں ٹکراؤ ہے. ہمیشہ مادی زندگی میں ہمیشہ ٹکراؤ، ہمیشہ اتار چڑھاؤ موجود ہے. یہاں پہ کبھی خشک ہوگی، کبھی طوفان آئے گا، کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی بارش ہوگی. یہ مادہ کی خصوصیات میں سے ہے. اب یہ وبا جو دنیا میں پھیل چکی ہے اور دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا متاثر ہے. کچھ لوگ لقمۂ اجل بن رہے ہیں، کچھ لوگ مریض بن جائیں گے، کچھ لوگ شفا پائیں گے. بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا کے تقاضے یہی ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وبائیں دنیا میں پھیل چکی ہیں، اس کے بعد بھی دنیا میں وبائیں آئیں گی. یہ دنیا کا لازمہ ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس وبا سے ایک فائدہ اٹھائیں تو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ایک ہدف کی خاطر. آج اس ہدف کو ہم نے فراموش کر چکے ہیں. دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے جس کی وجہ سے انسان یہی خیال کر رہا ہے کہ یہ دنیا ہی میرا ہدف ہے، دنیا ہی میری مقصد ہے. حالانکہ خداوند عالم نے اس دنیا کو آخرت کے لیے بنایا تھا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی تھی، لیکن ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا. اب اس خوف کی عالم میں خوفناک وبا پھیلنے کی وجہ سے انسان کچھ متوجہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس وبا کی وجہ سے آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ہم بہت ہی کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اگر ہم اس حالت میں بھی دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا سے کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے ماسک کو مہنگا کر کے فائدہ اٹھائیں، دوائیوں کو مہنگا کر کے فائدہ اٹھائیں، یا قرآن میں بال ڈھونڈ کے اپنے آپ کو نجات کے خرافات کے پیچھے لگ جائیں، تو ہم بہت ہی نقصان میں ہوں گے. بلاخر ایک وبا پھیلی ہے، اس کے اثرات ہوں گے دنیا میں. چاہے ہم خوش ہوں یا خوش نہ ہو، یہ اپنا اثر تو دکھائے گی. لیکن ہم اس سے سبق لے کے ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کریں. جو دنیا میں پہلے غلطی ہوں ان کے اوپر پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں، تو ہم عظیم لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں. اور یہ وبا ہمارے لیے ایک عظیم نعمت کی شکل اختیار کر سکتی ہے. دیکھیے، خداوند عالم نے قرآن کریم میں 1800 آیات آخرت کے متعلق بیان کیا ہے کہ آخرت کو اتنی توجہ دے رہے ہیں خداوند عالم. اور ہر نبی نے آخرت سے لوگوں کو ڈرایا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے. آج دنیا میں سب کچھ یاد ہے لیکن آخرت فراموش ہو چکی ہے. آئیں اسی بہانے سے ہم گھر میں بیٹھے کچھ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں زندگی کر رہے ہیں. اس عالم میں وبا پھیلے گی تو کیا ہوگا، اس وقت ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا سفر کس طرف ہے، اس طرف تھوڑا توجہ دیں. خداوند عالم نے آخرت کے متعلق اتنے عظیم آیات بیان کیا، انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے. سورہ مبارک مزمل میں خداوند عالم تعجب کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. خالق کائنات فرماتے ہیں، کیسے آپ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہو؟ آخرت کے خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جب آخرت میں اتنا خوف و ہراس ہوگا کہ معصوم بچے جو گود میں ہیں، یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس خوف و ہراس کی وجہ سے. السماء منفطر بہ، اس وقت آسمان پھٹ جائے گی. کان وعدہ مفعولا، اور یہ خدا کا وہ حتمی وعدہ ہے جو محقق ہو کے رہے گا.
ہم نے اس آخرت کو فراموش کیا ہے. اس آخرت کے متعلق سورہ مبارک کے حاکم میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر لوگ اس آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اس کو تو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آخرت کے وقت آسمان پگھل کے زمین پہ آئے گی. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اس وقت کوئی دوست دوسرا دوست کا کام نہیں آئے گا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی یومئذ، اس دن ہم مجرم کو لائیں گے، دکھائیں گے یہ مناظر. لو یفتدی، اس وقت مجرم تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس وقت مجرم تمنا کرے گا کاش اس عذاب کے بدلے میں میرا بیٹا لیا جائے آج مجھ سے. وصاحبتی واخی، میری بیوی اور میرے بھائی کو لے جائے، مجھے نجات مل جائے. وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی، آج اس عذاب میں میری پوری خاندان لے جائیں جس کی میں دنیا میں حمایت کر رہا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اتنا خوف و ہراس ہوگا اس وقت، انسان کہے گا دنیا میں جو کچھ ہے اس کو لے جائے، صرف مجھے نجات مل جائے اس وقت. کلا انہا لظی، خداوند عالم اس وقت جواب دے گا اس مجرم کو، بس کریں بکواس، یہ ہے آگ جہنم کی جو آپ کے مقدر بن چکی ہے. مومنین اس وقت کا سوچیں، اب بھی حالات ایسے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے بھی آباد کرنے میں لگ گئے ہیں. خداوند عالم سورہ مبارک حج کی شروع میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے خالق سے، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے وقت ایک بہت بڑی زلزلہ، عظیم زلزلہ آنے والی ہے. کیسی زلزلہ ہوگی؟ یوم تکون السماء کالمہل یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. میرے حبیب اس زلزلے میں دیکھو گے لوگ اتنے خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے کہ ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کتنی محبت کرتی ہے اس بچے سے، لیکن اس خوف کی وجہ سے وہ زمین پہ پھینک کے بھاگ جائے گی. اور ہر وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہے خوف کی وجہ سے وقت سے پہلے زمین پہ گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اس دن لوگ مست ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، مست نہیں ہے، حقیقت میں ان کی عقل کام کر رہی ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، خدا کا عذاب سخت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مست نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سورہ مبارک نساء میں خداوند عالم آخرت کے متعلق بیان کر رہا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا تھا، ان قریب انہیں ہم آگ میں جلا دیں گے. جب آگ میں جل کے یہ راکھ بن جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، دوبارہ اس کے اوپر گوشت اور چمڑا ڈالیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ اچھی طریقے سے یہ عذاب کو چکھ لے گا. کیسا عالم ہوگا؟ ہم کس قیامت کو فراموش کر چکے ہیں، کس دن کو ہم فراموش کر چکے ہیں. اسی طرح خداوند عالم سورہ حج میں فرماتا ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. کافر لوگوں کے لیے اس دن آگ کے کپڑے ہم تیار کر چکے ہیں. ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہننا ہوگا. یہ صرف ہم تصور کر سکتے ہیں کیسا عذاب ہوگا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کے جسم میں جو کچھ ہے وہ زمین پر بہہ جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور گناہگار کو، مجرم کو مارنے کے لیے میرے پاس لوہے